وقت کا جو ہمارا ایجنڈا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، سیمینار کی سفارشات کیا ہونی چاہیے، مدرسوں کی تعلیم جو ہے اس کے لیے کیا نصاب ہونا چاہیے، وہ کون سے مسائل ہیں جو کہ جن کی ہمیں نشاندہی کرنی ہے، اور وہ کون سے ہمارے ہدف ہیں یا گول سے جو ہمیں مقرر کرنی ہے، اور کیا کوئی ایک ایسا پروگرام ہو سکتا ہے جس کے لیے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ایک متعینہ وقت میں اس کو ہم پورا کر لیں گے، اور اسی طرح کوئی بھی دوسرا مسئلہ اور معاملہ جو آپ کے نزدیک ہے۔ اپنا یہ خیال ہے کہ اس ایکسرسائز کو مدرسے والوں کو بھی اس طرح دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہم ان کے حریف کے طور پہ نہیں بلکہ حلیف کے طور پہ کام کرنا چاہیے۔ اس ایکسرسائز کو ایک اور اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اس ایکسرسائز کا مطلب ان کی مخالفت مقصود نہیں ہے، بلکہ اس میں ہماری تشویش اور ہماری فکر مندی جو ہے اس کو دخل ہے۔ جو سوال آپ 2008 میں بیٹھ کے اٹھا رہے ہیں اور جس پریشانی کا اظہار آپ کر رہے ہیں یا جس مستقبل کی آپ کو فکر ہے، آج سے 100 سال پہلے، ٹھیک 100 سال پہلے یہی سوال شبلی نے بھی اٹھائے، اس لیے آپ کوئی نئے سوال نہیں اٹھانے جا رہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو شبلی سے بھی پہلے 30 مئی 1866 کو جب دیوبند کے قصبے میں چھتے والی مسجد میں انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک طالب علم سے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی تھی، تو اس سید محمود میں حصہ لینے والے دونوں لوگ جو تھے وہ محمود ہی تھے، ایک ملا محمود، ایک محمود حسن، وہی آگے چل کے دیوبند بنا۔ لیکن کیا یہ کوئی کم اہم بات نہیں ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے 25 سال کے اندر خود علماء دین و مفتیان شرع متین جو ہیں ان میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ایک تبدیلی کی ضرورت ہے اور بہتری کی ضرورت ہے اور اصلاح کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں مدرسہ فیض عام کانپور میں استاد العلماء مولوی لطف اللہ کی صدارت میں علماء کا اجتماع ہوا اور ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی گئی اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کا خاکہ تیار کیا گیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ جو ہر ہیٹروڈاکسی کے ساتھ ہوتا ہے آگے چل کے وہ آرتھوڈاکسی بدل جاتی ہے، اور شبلی نے جیسے لکھا ایک ندوہ رہ گیا تھا جس سے کچھ امید کی جا سکتی تھی، لیکن میں شبلی کی بات کر رہا ہوں، ایک ندوہ رہ گیا تھا جس سے کچھ امید کی جا سکتی تھی، لیکن اس نے بھی دیوبند کی فرسودہ عمارت کو اپنا کعبہ مخصوص بنا دیا۔ میں شبلی سے پوری طرح متفق نہیں ہوں، لیکن یہ اسٹرانگ فیلنگ جو ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس وقت پائی جاتی ہے۔ آج مسئلہ وہ نہیں، ہم مدرسوں کی خدمات سے انکار نہیں کرتے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو مدرسوں کی اہمیت اور خدمات دونوں سے انکار کرتے ہیں۔ اگر مدرسے نہیں ہوتے تو معاف کیجیے گا، مسلمانوں میں جو تھوڑی تعلیمی خواندگی پائی جاتی ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ جو کام سرکاریں کرنے میں ناکام ہوئی اور جو کام ہماری قیادت کرنے میں ناکام ہوئی، وہ مکتب اور مدرسے قائم کر کے ان بچوں کو جن کے پاس نہ کھانے کو روٹی تھی، نہ پہننے کو کپڑا تھا، نہ سر چھپانے کو چھت تھی اور نہ کتاب خریدنے کے پیسے تھے، ان کو اگر کسی طرح سے خواندہ بنایا، کسی طرح کسی حد تک بنایا، یہ مدرسوں کا کام ہے۔ مدرسوں کا ایک اور کام اسکول آف لینگویج میں بیٹھ کے اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اگر اردو کے اندر شمالی ہندوستان میں قاری ملتا ہے تو یہ مدرسوں کی وجہ سے ملتا ہے، کیونکہ مدرسوں نے اردو کو بحیثیت مضمون اپنے نصاب میں شامل کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن اردو ذریعہ تعلیم بنا کر اردو زبان کے قاری ضرور پیدا کر۔ ہم اس شاندار ماضی کی بازیافت کرنا چاہتے ہیں
جو ہمارے مدرسوں کا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس بات کو میں نے بار بار کہا ہے، بار بار لکھا ہے، اور میں آپ کے سامنے پھر دوہرانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسے زمانے میں جب نہ ہارورڈ تھی، نہ MIT تھے، نہ آکسفورڈ تھی، نہ کیمبرج تھی، IITs کا تصور ہی نہیں تھا، اس وقت دنیا کو فن تعمیر کے بہترین نمونے جن لوگوں نے عطا کیے وہ کہاں سے پڑھ کے نہیں گئے؟ وہ مدرسوں ہی سے پڑھ کے گئے۔ ابو علی سینا کی تعلیم کسی میڈیکل کالج میں نہیں ہوئی تھی، اس کی القانون فی الطب آج بھی میڈیکل سائنس میں بائبل کی حیثیت رکھتی ہے، وہ بھی مدرسے کی پیداوار۔ خیام جیسا ریاضی بھی دامی وہیں کی پیداوار تھا۔ ہمارا کہنا یہی ہے اگر مدرسے کل وہ سب پیدا کر سکتے تھے تو آج کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ یہ سوال ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسئلہ نصاب کا نہیں ہے، یہ بتا دوں آپ کو، یہ جو آپ ایکسرسائز کرنے کے چکر میں، مسئلہ نصاب کا نہیں ہے، مسئلہ اگین ہیجمنی کا ہے۔ کوئی اپنی ادارہ داری ختم نہیں کرنا چاہتا ہے، ہر آدمی اپنی دکان جو ہے اس پر خود وہ چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ نئی چیزیں آ گئی تو نئے طرح کے اساتذہ بھی آئیں گے، نئے طرح کے اساتذہ آئیں گے تو نئے خیالات لے کے آئیں گے، نئے خیالات لے کے آئیں گے تو نئے مسائل ہمارے لیے پیدا کریں گے، اور جو رشد و ہدایت کے معاملات ہیں ان پر ضرب لگے گی۔ ورنہ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، جو ناظم تعلیمات ہیں دارالعلوم دیوبند کے اور جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب، جنہوں نے سینٹرل مدرسہ بورڈ کی سب سے زیادہ مخالفت ہوگا طریقے سے کی، دارالعلوم دیوبند میں انگلش میڈیم اسکول چلا رہے ہیں، الگ چلائیں گے، لیکن اگر کہا جائے کہ دارالعلوم دیوبند سے انٹیگریٹ کر دو جی، یا اس کا ایک شاخ بنا لو، یا جز وقتی اسے تعلیم کا حصہ بنا لو، تو جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے بھائی کہ معاف کرنا کہ اصل میں سب کو پتا ہے، جانتا ہوں سباب تائید و ظہر، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، ہمارے بزرگوں کا مسئلہ۔ جہاں مسلمان پورے عالم پیمانے پر وہی مسلمان تاریخی طور پر ملک کا بھی ہے، اپنی زبان کا بھی ہے، اپنی تہذیب و ثقافت کا بھی ہے۔ یعنی امہ ہم جب زمین سے اٹھتے ہیں، انگریزی لیویٹیشن، جب ہم زمین سے اوپر اٹھتے ہیں تو امہ بنتے ہیں، لیکن وہ جو اوپر اٹھنے کا پروسیس ہے وہ بہت دیر بعد ہے۔ مثال کے لیے جب میں JNU میں کافی لوگوں سے طالب علم رہا کافی دنوں تک، تو بہار اور UP کا فرق یہاں پر ماحول کبھی کبھی ایسا سننے کو ملتا تھا، اور جب واسطے صاحب نے ایک مرتبہ ذکر کے طور پر پورے پردیش کے صاحب کے بارے میں اور میرے بارے میں کہا کہ وہ ایسٹ سے آتے ہیں اور یہ فار ایسٹ سے آتے ہیں، تو یہ تکلیف کہاں ہے نا کہیں؟ یعنی وہ جو ہم یہ سمجھے کہ امہ ایک ہے، میرا ماننا ہے کہ امہ ہونے کے بعد تاریخی کمیونٹی بھی ہے، ہسٹوریکل اپنے اسپیسیفک کانٹیکس میں ہم آپریٹ کرتے ہیں، پورے مسلمانوں کے اندر سے ایک آواز نکلے گی، دوسری اس سے 10 سالوں کے بعد وہ سر سید اور اس طرح سے ایک کالج وجود میں آتا ہے، اس سے 15 سالوں کے بعد تقریباً 15 سالوں کے بعد تعلیمی ادارہ قائم کیا جاتا ہے لکھنؤ میں، اس طرف ابھی صدر نے اشارہ کیا۔ اگر آپ تینوں کے بننے کے عمل اور اس کے ہسٹوریکل رول کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو یہیں سے بات پتہ چل جائے گی کہ مسلمانوں کے اندر سے کبھی ایک آواز نہیں آتی، اس لیے کہ ہم الگ الگ نظریے الگ کانٹیکسٹ میں آپریٹ کرتے ہیں، ہماری سمجھ الگ ہے۔ جب وہ سمجھ الگ ہے تو ہم اس وقت یہ کیسے یہ امید کر سکتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ دو یونیورسٹی ایک نہیں ہو سکتی، دہلی یونیورسٹی کے اندر، جامعہ کے اندر اور JNU how can we prescribe a uniform structure of syllabi to be followed by all madrasas in the country? I think that's a tall task, and that's a task we should try if that is possible. Number one, if that is possible. But then جو ذہن میں full auditory ہے وہ قابل تعریف اپنے اندر ایک سوچ پاتا
ہم اب کیا دوسری بات کیا کرتے ہیں؟ بات کرتے ہیں کہ مدارس کا بہت مدارس کی اہمیت سے نہیں. میں ہمیشہ جب بھی میں ایسا کہ صرف تاریخی کتابوں سے میں ریفرنس دیتا ہوں. جب بھی ہم مدارس کے رول کی بات کرتے ہیں 1947 مدارس کے تاریخی رول پر زور دیتے ہیں کہ اگر مدارس نہیں ہوتے تو بیکورڈ رہ جاتا, پیچھے رہ جاتا, پتہ نہیں کیا ایسا ہے نہیں. 1947 سے پہلے اگر آپ چھوڑ دیجئے ہندوستان کے شمالی ہندوستان میں جہاں مسلمانوں کی حالت سب سے آزادی سے پہلے مسلمانوں کی حالت غیر ہندو بھائیوں کے مقابلے دوسروں کے مقابلے تعلیمی اداروں میں ان کی موجودگی میں نے مضامین پڑھے کنٹمپریری وقت کے 1940 کے میگزین پڑھے. اتر پردیش کے اندر 40% مسلمانوں کی شمولیت, 40% مسلمانوں کی شمولیت, بیوروکریسی مسلمانوں کی شمولیت اور پروفیسران کی سے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ اور یہ تمام سارے لوگ جو غیر مدرسے پڑھے ہوئے ہیں. تو بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بعد جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ پالیسی چلائی ہے, کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے اس بات کو مان لینے کے لیے کہ 47 سال اچانک پولیس بڑے ریپرزنٹیشن کے بعد یہ بھی فیکٹر کہ مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ پاکستان چلا گیا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس تاریخی فیکٹ دوبارہ جانچنے کی ضرورت ہے کہ کتنا گیا. تو یہ رول ہے مدارس کا, لیکن مدارس کے رول کا جو آج ہے جو مدارس اردو مدارس کی وجہ سے آج بچی ہے. آزادی سے پہلے اردو بلکہ اردو زبان میں تعلیم پیمانے پر دی جا رہی تھی. مجھے لگتا ہے کہ زبان بھی بچی. ایسے بہت سارے مسائل ہیں. تو مجھے مدارس کا جو رول پوسٹ اس کو ایک خانے میں رکھ کر کے انالائز کیا جا رہا ہے. جو مدارس کا رول ہے وہ اہم ہے, میں یہ بہت ہی اہم ہے, لیکن اس سے زیادہ بڑا اداروں کا بھی ہے جو اس پہ آپ جدید کہہ سکتے ہیں, جیسے آپ کالونیل بھی کہہ سکتے ہیں, برٹش بھی کہہ سکتے ہیں, آپ جس بھی نام سے یہ اس پر انحصار ہے کہ تو کے اندر تعلیم آپ کو تعجب ہوگا اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تعلیم کے طور پر. اگر ہیں علی گڑھ میں لیکچرر ہیں, انہوں نے پی ایچ ڈی کی اور میں نے ان کی تھیسس پڑھی, اور اس لیے میں جو بھی کہہ رہا ہوں اگر آپ 1870 اور کی دہائی میں بہار کا جائزہ لیں گے تو آپ جدید قسم کے تعلیمی ادارے اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. hardcore Muslims in terms of practice of, but at the same time they were forward looking. جہاں کہ ایسے تعلیمی ادارے ہمیں قائم کرنا چاہیے اگر آپ کی بقا کا انتظام کرنا چاہیے. مدارس بہار میں تب بھی تھے, لیکن بڑے تعلیمی ادارے قائم کیے گئے. آج چونکہ وہ تمام ساری چیزیں غائب ہو گئی ہیں تو ہمارا بھی اور ہمیشہ سے مان لیتے ہیں کہ جو ہمارا تجربہ ہے وہی شاید تاریخی تجربہ بھی تھا. یہ مدارس کے سلسلے میں باتیں 1990 کے بعد زیادہ شروع ہوئی ہیں. اس وقت یوں تھی کہ ہم لوگ زیادہ ایکٹیو تھے کیمپس میں. ایک فرقہ پرستی کا ماحول بھی پورے ملک پہ تھا جو اب اور زیادہ ہے. میں مانتا ہوں کہ ہر روز وہ معاملہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, وہ جو ماحول ہے وہ بنتا ہی چلا جا رہا ہے. اور ایسے ہر دور میں جب کہ ایسا لگتا ہے کہ کمیٹی سیز میں ہے اور کمیٹی کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی پہاڑ ہے, کوئی حملہ ہے, تو پھر مسلمان کے داڑھی والے اور بنا داڑھی والے دونوں کہیں نہ کہیں بیٹھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اپنی کمیٹی کا کیا کیا جائے. جے این یو اس معاملے میں وہ کھاد مہیا کرتی ہے, وہ جگہ وہ اسپیس دیتی ہے کہ جہاں سکون سے ان سب باتوں کے بارے میں بات چیت کر سکیں. پولیٹیکل فریم ورک بھی یہ ہم کو تھوڑا سا وقت دیتا ہے کہ ہم ان مسائل
ایسی میٹنگ مدارس کے ماڈرنائزیشن کے تعلق سے کی تھی. اس وقت ہم لوگوں نے ہندوستان کے مدارس کے بہت سارے علماء حضرات کو، جو لوگ بڑے مدارس کو چلاتے ہیں، اس میں وہ خانقاہ رحمانیہ کے بھی رحمانی صاحب، اور بہت ہی آپے سے باہر ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا حق بنتا ہے تم لوگوں کو بنا مدارس اور مدرسے میں کیا تعلیم ہوتی ہے، کیا سلیبس ہے، وہاں کس طرح سے ہم رہتے ہیں، سماج کا کون سا طبقہ ہمارا رہتا ہے، ہم کس طرح سے تعلیم دیتے ہیں، کن حالات میں تعلیم دیتے ہیں، اس کو جانے بغیر، مانے بغیر، سمجھے بغیر تم لوگ یہاں بیٹھ کے اس سیمینار ہال میں تعلیم بھی کی کہ ٹھیک ہے ایک ضرورت ہے، لیکن کیا تم لوگوں نے کبھی یہ کوشش کیا کہ کوئی جے این یو سے نکلا ہوا کوئی نوجوان، کوئی پڑھا لکھا، کسی کالج میں جانے کے بنا، کسی انسٹیٹیوشن میں جانے کے بنا، کسی مینجمنٹ میں جانے کے بنا کوئی مدرسہ قائم کرے؟ تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا. اور مدارس سے نکلے ہوئے طلباء جو وہاں بعد میں ان لوگوں نے اپنے اپنے گاؤں، اپنے اپنے علاقے میں ڈھیر سارے مدارس قائم کیے. تو ایک فرق تو انہوں نے صاف بتا دیا کہ ہم نے جیسی بھی تعلیم دی ہو، جہاں بھی تعلیم دی، لیکن وہ آدمی نکلا ہوا اپنے محلے میں دینی تعلیم صحیح، الف ب ک اے بی سی ڈی صحیح، 2 اور 2 4 ہی صحیح، وہ بتاتا تو ہے. تمہاری تعلیم میں جو تمہاری ماڈرن تعلیم جس کو تم کہتے ہو، اس سے نکلے ہوئے نوجوان اپنے سماج کے لیے، خاص طور پہ مسلم سماج کے لیے کیا کر رہا ہے؟ یہ سوال بہت گہرا سوال تھا. اور پھر میں اٹھا اور سیدھے کہا چلیے میں رحمانیہ آتا تھا، اور پھر میں چلا گیا. مجھے 3 دن وہاں رہا، اور رہنے کے بعد تب ان کو احساس ہوا کہ ایک تھوڑا جنونی آدمی ہے جو صحیح معنی میں کچھ کرنا چاہتا ہے. میرا رشتہ ان سے بھی گہرا ہوتا چلا گیا، اور انہوں نے مجھے اپنا کمپیوٹر سینٹر بھی دکھایا کہ دیکھو ہم ماڈرن ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں اور کمپیوٹر بھی ہے، جو بات آپ نے. اور دہلی سے ہی کمپیوٹر وہ جو دیتی ہے نا اردو، پرو اردو ڈیلی کمپیوٹر، وہاں سے اردو ملا. لیکن انہوں نے جو بات مجھے بہت پتے کی کہی، جو مجھے بہت اچھی لگی اور آج تک میں نہیں کر پایا، کہ بولے کہ آپ میں سے کتنے نوجوان جنہوں نے تاریخ پڑھا ہے، جنہوں نے میتھمیٹکس پڑھی ہے، جنہوں نے سماجیات پڑھا ہے، تاریخ اور دوسرے مضامین پڑھے ہیں، ایکسپرٹ ہیں، کوئی سال کا 1 مہینہ یا 15 دن، 2 مہینے یا 1 ہفتے ہمارے اسٹوڈنٹس کے بیچ میں رہ کے ان کو تعلیم دے پاؤ گے؟ اور میں یہ سوچ لے کر کے آج تک یہاں جے این یو یا دوسری جگہوں پہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے جو لوگ بھی مدارس کے اوپر سیمینار کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی آدمی مدرسے میں جا کر کے جو ہماری تعلیم ہے، رضوان بھائی ہوں، شکیل ہوں، شاہین ہوں، کوئی بھی آدمی یا کسی دوسرے جگہ جو کام کرتا ہو، چندے مادھوری کو چھوڑ کر کے، کہ مدرسے میں جا کر کے 15 دن رہتا ہو اور ان سے کہتا ہو کہ آپ کے فقہ اور دین کی تعلیم الگ، حدیث کی تعلیم الگ، اور کیا ہوا اسلامیات کا اور اسلامی تاریخ کا، ماڈرن زمانے میں 20ویں صدی میں کیا ہو رہا ہے، سائنس میں کیا ہو رہا ہے، سماجیات میں، تاریخ کے پس منظر میں کیا ہو رہا ہے، پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے، اس پہ ہم لیکچر دینا چاہتے ہیں. اپنے طور پہ والنٹیئر کرنے میں بہت کمی ہے، اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آج کے اس سیمینار میں ایک وہ بھی اگر جاگرتی آ جائے ہم لوگ کے اندر تو وہ بہت اچھا رہے گا کہ ہم لوگ مدرسے کو سمجھیں. یہ بات صحیح ہے کہ اسٹرکچر کمیٹی کی رپورٹ کے بعد مجھے بھی بہت عجیب و غریب لگا کہ اتنا بڑا سماج 15-20 لوگ ہم کہتے ہیں، اس کا صرف 4% اس تعلیم سے جڑا ہوا ہے، اور اتنا وبال پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، دہشت گردی کا اڈا، اور جو کچھ بھی برائیاں ہیں وہ مدارس اور مدرسے کی وجہ سے ہو رہی ہے، وہاں پڑھنے والے لوگوں کی وجہ سے، وہاں کریکولم کی وجہ سے، وہ کیمپس اچھا نہیں ہے، لائبریری اچھی نہیں ہے، پڑھنے کے لیے جو ریفرنس بکس چاہیے وہ سب نہیں ہے، اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، یا پڑھانے والے نہیں ہیں. یہ مجھے بھی تعجب ہوا. ایک اور بات ہے، مدارس میں پڑھنے والا جو طبقہ ہے وہ سب سے غریب طبقہ ہے، جس کے ماں باپ کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، مزدوری کرتا ہے. وہ جو نہایت مسلمانوں کا غریب طبقہ ہے، ان لوگوں کو اٹھا کر کے مدارس میں وہ لوگ پڑھاتے ہیں، اور سال میں 2 سال چندے کے لیے ہمارے پاس آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے سے وہ چلتا ہے. یہ ایک ان کی سچائی ہے، اور اس کڑوی سچائی کو مانتے ہوئے اتنی محنت اور مشقت کے بعد مدرسہ سسٹم اس ہندوستان میں چل رہا ہے، اور یہ بہت ہی قابل تعریف ہے. ہم میں سے، آپ میں سے یہ بتائیے کہ ہم لوگوں میں سے کن لوگوں نے اپنے اپنے سماج میں جا کر کے اپنی طرح سے جو بھی ہمیں تعلیم جس پیمانے پہ ملی ہو، ہم نے لوگوں کو انسپائر کیا. یہ ایک بہت اچھی بات ہے، خوش آئندہ.
دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انسٹیٹیوشن ہے جو کئی بار سیمینارز میں اور بہت سارے ریکمنڈیشنز بھی آئے، کیا وہ اگر انسٹیٹیوشن ہے تو 4% ہی صحیح عوام کا ایک بڑا طبقہ وہاں پڑھ رہا ہے اور مدرسے ہیں، ان کے پاس فیلڈ ہے، ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے، تو اسی انفراسٹرکچر کا استعمال کر کے ہم کچھ ایسے سبجیکٹس جو ریلیونٹ ہوں اور جس کی بنیاد پہ ہم کو آج کے تقاضے اور آج کے تناظر میں دنیا کو سمجھا جا سکے، کیوں نہیں اس کو قریشی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے اس معاملے میں کافی ریسرچ آپ نے کیا ہے کہ کیوں نہیں اسی انفراسٹرکچر کا استعمال کر کے ہم پھر سے اگر ایک شفٹ میں دینی تعلیم دے رہے ہیں تو دوسرے شفٹ میں ٹیکنیکل یا اور دوسرے سبجیکٹس کو ہم پڑھا سکیں. یہ بات بھی چل رہی ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ بہت حد تک کامیابی ملی. سرکاریں کیا کہتی ہیں؟ مجھے یاد ہے اچھی طرح وہ گورنمنٹ میں مادھورا سندھیا اس زمانے میں HRD کے تھے اور ہم لوگ ایسے ہی JNU کے جگہ میں تو ہم نے کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آ جاؤ. ہم گئے ان کے پاس تو اس زمانے میں سید حامد وغیرہ نے مدارس کے سلسلے میں ایک میٹنگ بلائی تھی اور یہ کہا تھا کہ مدرسے میں ماڈرن ایجوکیشن ہمیں دینا ہے. تو ایک کمیٹی بنی اور کہا کہ ریکمنڈیشن آیا اور ریکمنڈیشن پہ HRD ملے اور اس ریکمنڈیشن کے بعد ظاہر سی بات تھی کہ کچھ اس کو فائنینشیل اسسٹنس دینے تھے کہ میتھمیٹکس کے ٹیچر اور سائنس کے ٹیچر اور جو ماڈرن ایکوپمنٹس ہیں وہ وہاں جانے چاہیے. آپ یقین مانیے کہ منسٹر کے کہنے کے باوجود وہ فائل جوائنٹ سیکرٹری کے پاس تھے کہ ہاں یہ ریکمنڈیشن آئے اور اس میں بہت واویلا مچا. مدارس میں جو مختلف کے مدارس ہے، کسی نے کہا کہ ماڈرن ایجوکیشن ہونا چاہیے، جو مدارس اس بات کو ایکسیپٹ کرنے لگے کہ ہاں اس میں ماڈرن ایجوکیشن ہونا چاہیے. لیکن یہ ضروریات ہیں مدرسوں کی، لیکن اس کے لیے بھی جو سرکاری رویہ تھا اور بیوروکریسی کا رویہ تھا وہ اتنا زیادہ خراب تھا اور اتنا زیادہ کمزور تھا میں بتا نہیں سکتا. میرا نام محمد سلیم ہے. میں سر شکیل صاحب نے جو بات کہی انتہائی بہت اچھی لگی. دراصل ایک جو انٹریکشن ہے یعنی یونیورسٹیز اور مدارس کے بیچ میں انٹریکشن جو ہونا چاہیے اس کی کمی ہے اور ایک کمیونیکیشن گیپ بھی. مثال کے طور پر جیسے کہ اگر آپ یہاں پہ سیمینار کر رہے ہیں تو وہاں فار فلنگ ایریاز آف دی کنٹری جو مدارس ہیں یا وہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان کو لگے گا یار کیا ہو رہا ہے وہاں پر، ریفارم، ماڈرنائزیشن، مطلب عجیب طرح کی ایک طرح سے وہ پریشانی ان کے لیے، مطلب چونکہ وہ اس میں شامل نہیں ہیں. وی آر ناٹ انکلوڈنگ دیم، آئی مین وی آر ناٹ کمیونیکیٹنگ ٹو دیم واٹ ایور وی ڈو فیل ان فیکٹ اباؤٹ دی ریفارم آف دی مدرسہ ایجوکیشن سسٹم. اگین پھر اگر آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ نہیں ان کو بتا رہے ہیں اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں بتا رہے ہیں، تو دونوں طرف سے پرابلم ہے. تو دس از دا کمیونیکیشن گیپ وچ وی شوڈ ٹرائی آور بیسٹ ٹو برج. ادروائز اس طرح کا سیمینار ہم کر لیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو ایک کنسپریسی ٹائپ کی جو چیز مطلب تھیوری وہ ذہن میں بنی رہے گی اور لوگ تھریٹ پرسیپشن کا اس طرح سے شکار رہیں گے. اور تو یونیورسٹیز کی اکیڈمیاں اور ایک مدارس کی اکیڈمیاں دونوں کے بیچ میں اگر ایک اچھا اور مطلب ایک اچھے اور خوشگوار انداز سے بات چیت ہو سکے اور دونوں اپنی اپنی چیزوں کو اچھے پرسپیکٹو میں رکھ سکیں تو شاید یہ بہت اچھا ہوگا. ایک چیز ریفارم کے سلسلے میں میں اگر اس طرح کے پلیٹ فارم سے اگر یہ چیز ہو جائے تو بہت اچھا ہے کہ سلیبس کے بارے میں جیسے کچھ بکس ہیں مدارس میں، مثال کے طور پر قدوری ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس میں جو پہلا باب شروع ہوتا ہے کتاب الوضو، مطلب یعنی ایبلیوشن کرنا ہے نماز سے پہلے. تو ہفتوں لیکچر چلتے ہیں اس بات پر کہ اگر کنویں میں میٹک گر جائے، ایک بلی گر جائے تو کتنے ڈول پانی نکالنے کے بعد وہ کنواں صاف ہوگا یا وضو کے قابل ہوگا. اگر کتا گر جائے تو پھر اس کے بعد کبوتر گر جائے تو پھر امام مالک، امام حنیفہ، امام شافعی، امام ظفر، امام احمد بن حنبل سب کی آراء لی جاتی ہیں، بحث کی جاتی ہے. جبکہ پورے ملک میں سب کو معلوم ہے کہ اس وقت کنویں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وضو بغیر کنویں سے ہوتا ہے. مطلب سب لوگ ایٹ لیسٹ ان دا ریموٹ ایریاز آف دی کنٹری پیپل جو ہے ہینڈ پمپ کا یوز کرنے لگے ہیں. تو شاید اب مطلب ضرورت نہیں رہے گی کہ ہم یہ چیپٹر اتنی انرجی کھپائیں، اتنا زیادہ اپنے مطلب ریسورسز. تو اگر اس طرح ہم جو ہے ان کو مدارس کے جو ذمہ داران ہیں ان سے ہم کمیونیکیٹ کر سکیں ان کو یہ بات جو ہے، تو شاید اس کی اب اتنی ضرورت نہیں رہ گئی. ٹھیک ہے، اس کو آپ ڈیلیٹ اگر نہ کریں تو کم سے کم اوائڈ کر سکتے ہیں اور دوسرے جو امپورٹنٹ چیپٹرس ہیں ان پہ آپ فوکس کریں. تو کہنے کا یہ ہے پورا کہ جو مطلب مین جو تھرسٹ ایریا ہونا چاہیے وہ
रिफॉर्म का वो सिलेबस होना चाहिए, जिस पर इस पूरे सेमिनार में कोई अच्छा मकाला नहीं पढ़ा गया, ना ही कोई मतलब अच्छी बात आई। हवाई मतलब इस तरह की चीज़ें तो बहुत हुई जो क्या नाम है, लेकिन ये कि रिव्यू करे कोई आकर जो है, और एक सर्वे की रोशनी में कि कहाँ कहाँ मदारिस में क्या क्या जो बात यहाँ आई भी किसी हद तक, लेकिन ऐसा कुछ पढ़ा नहीं गया, किसी ने पढ़ा नहीं आके मकाला, या किसी ने मतलब इस तरह की प्रेजेंटेशन नहीं दिया कि दारुल नदवा उलमा में मतलब अगर सिलेबस है तो उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आज के मतलब मॉडर्न ट्रेंड के लिहाज से शायद उसको हम अवॉइड कर सकते हैं और दूसरी चीज़ें उसमें डाल सकते हैं। तो अगर इस तरह से ऑर्गेनाइज़र अगर कर सके तो मेरे बहुत अच्छी बात होगी। और मैं यहाँ पे कुछ सजेशन अपना पेश करना चाहता हूँ। पहला सजेशन ये है कि इस सेमिनार के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो मरकज़ी मदरसा बोर्ड तश्कील की जो प्रोपोजल रखी है उसे एक्सेप्ट किया जाए, और उस एक्सेप्ट करते समय कुछ शराइत है जो हमने लिखे हैं, उन शराइत को सामने रखा जाए। नंबर 1, मरकज़ी मदरसा बोर्ड मुस्लिम पसंदा की तरह एक ऑटोनोमस यानी आज़ाद और मुस्तकिल इदारा। नंबर 2, मदारिस उस मरकज़ी मदरसा बोर्ड से नीक इल्हाक हो। नंबर 3, बोर्ड के मेंबरान मुसलमानों के अपने नुमाइंदे हो जो बोर्ड के सरकारी अहदेदार ना हो। नंबर 4, गवर्नमेंट मदारिस के दीनी मदानी में किसी तरह की मुदाखलत न करे। नंबर 5, अगर हुकूमत निसाब में तब्दीली की काम है तो सिर्फ मज़कूरा मदानी, इंग्लिश, तारीख, सियासत और हिसाब में उसकी बात मानी जाएगी, क्योंकि तलबा को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए ये 4 मज़ामीन काफ़ी हैं। इस निसाब में हस्ब इजाफा मेंबरान की अक्सरियत के इत्तेफाक के राय से होगा। नंबर 7, इल्हाक की सूरत में मदारिस के फारिगीन के लिए स्कूल व कॉलेज में दाखिले और सरकारी मुलाजिमत के उसूल के लिए दरवाजे तोड़ दिए जाए और उनके साथ किसी भी किस्म का इम्तियाजी सलूक न बरता जाए। नंबर 8, इस बोर्ड का सबसे बड़ा काम यह हो कि जो निसाब तश्कील दे उसे तमाम मदारिस इस्लामिया पर नाफिज करे और उन मदारिस के फारिगीन की डिग्रियों को सरकारी मंजूरी दिलाए। नंबर 9, मदारिस के असातिज़ा को माकूल तनख्वाह सरकारी खजाना से दी जाए। नीज़ उन मदारिस की बेहतरी के लिए सरकार सालाना मुकर्ररा रकम की अदायगी का ऐलान भी करे। नंबर 10, मरकज़ी बोर्ड गरीब तलबा को माली इमदाद फराहम करे और गुनाह तलबा को उनके हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ अवार्ड दे, जैसे शाहरुल्लाह अवार्ड, इब्न बतूता अवार्ड और शिबली अवार्ड। नजमुद्दीन, MA फाइनल ईयर के स्टूडेंट। मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं पढ़े लिखे, या जो यहाँ के हिंदुस्तान में बड़े बड़े लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, वो लोग कोई ऐसा पैरेलल सिस्टम क्यों नहीं कायम करते, जबकि वो तमाम चीज़ें उनके माइंड में हैं, वो बहुत अच्छा सजेशन दे रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हैं, तो वो कोई पैरेलल सिस्टम कायम करें तो ये कुरान की आयत ये एकदम सही तरीके से सादिक आएगी। व अम्मा ज़ुबद फ़यज़हबु जुफ़ा व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुथ फ़िल अर्ज़ कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल अम्साल। About the Muslim society, generally in North India, I'm saying, some students are around 4% of the Muslim community. Students are going to madrasas, and some people are fortunately they are going to secular education. And there are a lot of people. Most of the community are not going to madrasa, not going to secular education. So people from both, from madrasa, from schooling background, from madrasa background. There are, yesterday I had a paper I mentioned about the ulama-umara combination. There are people from political community, there are Muslim leaders from secular community, there are ulama. And there are particular sects also. So who belongs to particular sects, they can call people from all communities. Especially I was mentioning yesterday, there is a board, All Kerala Educational Board. So it runs around 8,500 madrasas. The president of the madrasa board is an alim. He is also passed from Nadwa. From there he is got a doctorate. The secretary is the chairperson of linguistic department in the university. And there are business people, there are political leaders. So they come together and they sit together. They bring, they make up the educational complexes. There are madrasas, there are educational institutions, there are engineering colleges, all kinds of institutions. So people from different parts who are fortunate to secular education, who are fortunate for madrasa education, and majority of the Muslim community who are unfortunately not getting any kind of education, they all will be benefited. Thank you. और वो काफ़ी दिनों से हो रही है। JNU से मैं 2005 से JNU में हूँ। यहाँ की यूनियन करा रही है और इसके अलावा मुख्तलिफ जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इदारों में हो रही है। एक बड़ी हलचल सी पाई जा रही है कि मदरसा रिफॉर्मेशन
एक जो है रिवोल्यूशन वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है होना चाहिए, वो 4% है। लेकिन इससे पहले हमारे पास 2 ऐसे इदारे हैं जो बहुत ही जो उनका एक हेल्दी जो है कंट्रीब्यूशन मुल्क में हो सकता है, वो अलीगढ़ है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया है। तो आज उसके अक़लियती किरदार की बहाली के लिए कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रही है? जो सारा फोकस जो हमारा है वो सिर्फ मदरसा पे है। उसके लिए कोशिशें हो रही हैं, अपने अपने अंदाज से हो रही है, कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, चलते जुलूस भी कर रहे हैं लोग, और हम में से जो आवाज़ जिस तरह उठा सकता है उठा रहे हैं अपने अंदाज से। और जाहिर बात है कि इसके लिए कोशिशें जो है, अलीगढ़ का केस जो है वो सब जुडिस सुप्रीम कोर्ट में खुद अलीगढ़ वाले गए लोग, इसलिए मैं ये कहूँगा। और मदरसों का रोल जो है कम हेल्दी नहीं है, जो तुमने कहा अलीगढ़ जामिया का रोल हेल्दी है, मैं मदरसों के रोल को भी बहुत हेल्दी समझता हूँ। उन लोगों से नहीं हूँ जिनकी जो ये समझते हो कि वो अलीगढ़ गया तो दीन से गया, और देवबंद गया तो दुनिया से गया, नदवा गया तो दोनों से गया। अब नेक्स्ट बताइए, आप लोग बताते क्यों नहीं है क्या होना चाहिए? जी सुनिए भाई जरा जी। एक तो सर यहाँ पे जो बात हुआ कुछ देर पहले कि हमें मदरसा में जाना चाहिए, मदरसा के लोगों से बात करना चाहिए, तो पहली बात तो कहा जाता है कि मदरसा के लोग इस्लाम की खिदमत के लिए मदरसा ज़्यादा बनाते हैं। मैं तो समझता हूँ कि वो आप मैक्सिमम लोग हैं वो अपना प्रोफेशनल लाइवलीहुड के लिए बनाते हैं। जैसे वो भी सोसाइटी की खिदमत करना चाहते हैं तो वो मॉडर्न एजुकेशन से भी लोग जाके खिदमत करते हैं। साथ सैयद अहमद खान हमारे पास एग्जाम्पल है, और जो मदरसा से जो लोग करना चाहते हैं वो करते हैं। हमने जो देखे, हमने कुछ बहुत सारे मदरसा के से बात की है कि हमारे वहाँ की जो मदरसा है वहाँ से लड़के आते तो उनका डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता अलीगढ़ या तो जामिया मिल्लिया में। हमने उनसे सामने ये बात रखी, हमने कहा है कि आप लोग जाइए अथॉरिटी से बात कीजिए, लेकिन उन बिल्कुल तैयार नहीं है। यही बात हमने बात कर चुके हैं। दूसरी बात, हमारे वहाँ जो स्टेट ग्राम मदरसा है बहुत सारे हैं जो कि यूपी बिहार में इतना नजर नहीं आते। असम के अंदर तकरीबन 100 से ऊपर है सीनियर टाइटल और सीनियर मदरसा। उस मदरसाओं में हाल ये है कि जो अरबी पढ़ाया जाता है वो अरबी क्लासिकल अरबिक है। आज के दौर में जो अरबिक ग्रामर है, जो अरबिक है, उससे कोई लेना नहीं है, जिसकी वजह से हर साल हमारे वहाँ जो लड़के आते हैं जामिया के अंदर एंट्रेंस में बैठते हैं, कई गवारा लड़का एंट्रेंस निकाल लेता है, नहीं तो मुश्किल मेजोरिटी लड़के फेल होते हैं। तो इस बात पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कि आप शकील साहब हैं, असम की जो चीफ मिनिस्टर से भी इस बात को सामने उठाए थे लोगों ने। ये तो मुसलमान कौम के अंदर भी लोग हैं कि वो बदलाव नहीं चाहते हैं, सिलेबस जैसा है वैसा है। हम लोग अपना सेल्फ इंफॉर्मेशन की अगर बात नहीं करेंगे, एटलीस्ट गवर्नमेंट मदरसा। और दूसरी बात हमने जो देखे हैं, हिस्ट्री तारीख में ऐसे तारीख पढ़ाया जाता है जो मदरसा के अंदर, जैसे कल एक साहब टीपू सुल्तान को एकदम हजरत टीपू सुल्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह कहते। मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता हूँ। अगर हमारे जहनियत में जो टीपू सुल्तान को हजरत और रहमतुल्लाह अलैह बना देंगे तो हमारे एक नॉन मुस्लिम उनके फिगर जो है ना वो एक इस्लामिक हीरो बना है। हम कभी हमें एक रूलर टीपू सुल्तान औरंगजेब एक रूलर थे, वो एक रूलर की हैसियत से हम उनको देखना चाहिए। हम जो जैसे कि मिडेबल हिस्टोरियन ने जो गलतियाँ की हैं, मिडेबल इंडियन हिस्टोरियन ने उन्होंने मुसलमान बादशाहों की जगह मिलने के लिए उन्होंने मैक्सिमम टाइम पे उन्होंने उनके तारीख लिखे और इन्होंने दुश्मन इस्लाम की दुश्मनी की, जिसके चलते हुए आज RSS और जो कम्युनल फोर्सेस उनको हाथ में हाथ मिल जाता है। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि आज का एक सजेशन है, स्टेट जैसे कि NCERT है, एटलीस्ट जो स्टेट ग्रांट मदरसा है उनके लिए उस तरह एक काउंसिल बनाया जाए जो काउंसिल डिसाइड करे उनमें से क्या पढ़ाया जाए। डोमेस्टिक वायलेंस जैसे चीज़ आजकल जेंडर इशू इतना टेकअप किया जा रहा है जेंडर इशू को, तो मदरसाओं में एटलीस्ट गवर्नमेंट मदरसाओं में इस्लामिक वीमेन राइट इन इस्लाम ऐसा कुछ सब्जेक्ट इम्प्लीमेंट किया। काफ़ी दिनों से कोशिश हो रही है कि मदरसे के बच्चों को बजाय वो अलीगढ़ और
जो इक्विवेलेंस कमेटी है, सबसे मसला बड़ा इक्विवेलेंस का था। जब कोई मसला आता था वो ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को भेज दिया जाता था। वो कहते हैं कि इसको हम कोई भी इक्विवेलेंस नहीं दे सकते। तो यहाँ की इक्विवेलेंस कमेटी ने एक सब कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन हैं प्रोफेसर बरियाम सिंह, रशन सेंटर के, और इस इंस्टीट्यूट के डीन हैं। और उसके 3 मेंबर हैं, मैं हूँ और प्रोफेसर असलम महमूद हैं, और यहाँ के अरबी के प्रोफेसर और हेड हैं फैज़ानुल्लाह फारूकी साहब। हम लोगों ने लखनऊ और पटना, और फैज़ान साहब ने बनारस और आजमगढ़, इन सारे जगहों का दौरा किया है। मेरा कहना यह है कि मदरसा कोई एमार्फस कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक तूदा है, उसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं है। भांत भांत के मदरसे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। तो यूनिवर्सिटी ये रिस्क नहीं ले सकती कि एक मदरसे का कुछ भी डिग्री दे रहे हैं और इनकी डिग्री में भी एकसानियत नहीं है, उसमें भी तरह तरह की डिग्रियां दी जाती हैं। लेवल टीचिंग का जो है वो भी अलग अलग है। तहतानिया प्राइमरी लेवल है, फौकानिया सेकेंडरी लेवल है, फिर उसके बाद मुतवस्सिता और या सानविया, और फिर आप ऊपर जाते हैं तो अगर फ़ारसी से कर रहे हैं तो मौलवी रहेंगे, मुंशी कहे जाएंगे, और अगर अरबी से कर रहे हैं तो फिर वो मौलवी कहे जाएंगे। बहरहाल जिन मदारिस को लोगों ने देखा उसमें से कुछ तो जो है वो बात करने को तैयार नहीं। लखनऊ का एक मदरसा जो बहुत पुराना है, हमारा ख्याल 200 साल से ज़्यादा पुराना है, भी बहुत बड़ी ज़मीन है उनके पास, लेकिन वो इस कदर फैमिली स्ट्रक्चर में है कि जो वहाँ प्रिंसिपल थे, मैनेजर मरने के बाद मैनेजर बन गए, प्रिंसिपल भी हैं, उनका बड़ा बेटा जो है वाइस प्रिंसिपल, उनका छोटा बेटा जो है वो वहाँ पे टीचर है। तो वो छूने इसलिए नहीं देंगे कि उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। मदरसों को तो हमें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो अच्छे मदारिस हैं जैसे नदवतुल उलमा, उसकी डिग्री पे कोई परेशानी नहीं है। 12 साल वो पढ़ाते हैं, उसके बाद एक डिग्री देते हैं। तो हम लोगों ने करीब जो 20-22 मदरसे देखे, उसके बाद हमने कुछ मदारिस को जिनसे हम कन्विंस्ड हैं कि हाँ इनका जो निज़ाम जो निसाब है वो और जो निज़ाम है वो दोनों अच्छे हैं, और वो सारे साइंसेज वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो उनको JNU डायरेक्ट दे सकता है एडमिशन। और ये सिफारिश जो है हमारी चली गई है, बल्कि सेंटर्स को भी भेज दिया गया है चेयरमैन और सेंटर्स की राय लेने के लिए। उसके बाद वो एकेडमिक काउंसिल में चला जाएगा, और इंशाल्लाह जो मदारिस से जिनको हमने रेकमेंड किया है, लेकिन ये फेजेज में होगा। ये मुमकिन नहीं है कि एक साथ हिंदुस्तान के सारे मदारिस देख लिया जाए। एक फेज़ ये हुआ है, उसके बाद बंगाल, आसाम, राजस्थान इस तरफ का रुजू करेगी कमेटी, और साउथ में बहुत मदारिस हैं जिनके लिए भी जाके और उनको स्पेसिफिक रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी, हाँ इस मदरसे की डिग्री को हम रिकमेंड करते हैं। रही मतलब बात बोर्ड्स की, मुझको सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई है वो लखनऊ यूपी बोर्ड, अरबिक एंड पर्शियन बोर्ड कहलाता है। वो जो मार्कशीट देते हैं उसमें 3 सब्जेक्ट दिखाते हैं, अरबिक, दीनियात और इंग्लिश। अब इस 3 सब्जेक्ट्स को कहते हैं कि साहब ये हमारा हाई स्कूल के बराबर। वहाँ एक निसाब सिराज साहब ने बनाया था, सिराज हुसैन साहब जो जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर थे, वो वहाँ एजुकेशन के सेक्रेटरी भी थे। अपने ज़माने में मदारिस के लिए उन्होंने एक निसाब बनाया, और प्रोफेसर गुलाम अय्या अंजुम ने बनाया वो निसाब। उस निसाब के बारे में यूपी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है 2001 का कि साहब अब ये निसाब लागू किया जाएगा, जिसमें तमाम सारे सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स भी है वगैरह। लेकिन 2007 में भी जो वहाँ से सर्टिफिकेट इशू हुआ है और जो मार्कशीट इशू हुआ है, उसमें वो 3 ही सब्जेक्ट दिखा रहे हैं। अब उनके जो सदर हैं रिजवानुल हक साहब, वो पॉलिटिकल आदमी है, वो एडवोकेट हैं। वो जब उनको मालूम हुआ कि हम लोग आए हुए हैं तो वो भी बेचारे आए मिलने के लिए। हमने उनसे कहा कि आप तो वकील हैं, अगर मैं इसमें PIL में चला जाऊँ आपके बोर्ड के खिलाफ कि आपने अपनी ही सरकार के नोटिफिकेशन को
ध्वस्त कर दिया, निरस्त कर दिया, और खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आप अपनी सरकार। 3 सब्जेक्ट्स में आप इम्तहान ले रहे हैं, और मेरे साथ दीनियात में 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो हमने कहा लिखिए ना, उनको लिख दीजिए, तो कम से कम हमारा यह मसला ख़त्म हो जाए कि सब्जेक्ट में नहीं 5 सब्जेक्ट में हाई स्कूल कर रहा है बच्चा, तो उसको हम रिक्रूट कर सकते हैं। तो अब शायद वो वहाँ पे काफ़ी हो रही है, और इंशाल्लाह उन्होंने हमको वादा किया है कि 2009 से हम इस निसाब को लागू कर देंगे और सर्टिफिकेट जो है वो ठीक से दिया करेंगे। लेकिन बहुत अच्छे मदारिस मुझे मदरसा शमसुल हुदा बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज है, वो कि वो गवर्नमेंट का है, और शरीफ हम गए और वहाँ पर पता चला कि साहब इसी मदरसे में राजा राम मोहन राय फारसी पढ़ने आए थे। लेकिन वो हमारा ख्याल है कि जो उस ज़माने में था तो उसी तरह से अभी भी है, वो बदलाव की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे और ना वो एक्सेप्ट करते। वो कहते साहब हम दीनियात और कुरान हदीस ये पढ़ाते हैं और यही पढ़ाएंगे, इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं। चलिए ठीक है, अगर ऐसे भी लोग हैं, ऐसे मदरसे जो चला रहे हैं जिनका एक पर्पज़ है, तो वो उनके हाल को छोड़ देना चाहिए, उनको नहीं लाइए आप, उनको ठीक है वो जैसा भी पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो और सब्जेक्ट्स हैं, दूसरी जो सबसे बड़ी परेशानी मुझे होती है इनके इम्तिहानात कैसे होते हैं, और उन इम्तिहानात पे हम कितना यकीन कर सकते हैं। नकल वकल तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसको भी देखना पड़ेगा कि इम्तिहानात किस तरह से होते हैं, बोर्ड किस तरह से कंडक्ट करता है, क्या मदरसे एफिलिएट होते हैं या बच्चे एफिलिएट होते हैं। मुझे ये भी पता चला कि बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है लेकिन वो मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं है, लेकिन कोई बच्चा अगर चाहे तो वो इम्तिहान दे सकता है, उसको बोर्ड अलाउ करता है। अच्छी बात है, अगर मदरसे नहीं एफिलिएट होना चाहते तो जो इंडिविजुअल बच्चे हैं वो इम्तिहान दे के अपनी डिग्री ले सकते हैं, वो बहुत अच्छी एक फैसिलिटी है। लेकिन इम्तिहान को भी ज़रा सा देखना पड़ेगा किस तरह से इम्तिहान लिया जाता है। नदवा में हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया, तमाम सारी घुमाया उन्होंने, लाइब्रेरी देखी, इंग्लिश भी वहाँ पे पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश की किताबें हमने लाइब्रेरी में वहाँ पे देखी। उनका जो इशाअत का महकमा है वो बहुत अच्छी किताबें छाप रहा है, अंग्रेज़ी में छाप रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें अब खिल रही हैं, ऐसा नहीं कि मदरसे जो है बिल्कुल मुंजमद हैं, जैसा आपने कहा कि उनमें भी आपस में बहस चल रही है, और धीरे धीरे वो खुलेंगे। और ये जो उसका प्राइवेट इंटरेस्ट है उसको अभी हम ना आप कुछ इंटरवीन कर सकते हैं ना हम कुछ इंटरवीन कर सकते हैं, वो भी वहीं से अंदर से ही रिफॉर्म आएगा, और अंदर ही से वो लोग ही आपस में बातचीत करके अगर उसको और बेहतर बना सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय कोई सरकारी हुक्म या यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर की तरफ से कोई टिक जाएगा, वो मानने वाले हैं नहीं कोई। शुक्रिया। फ्रेंड्स, ये जो 2 दिन का हमारा डिस्कोर्स का सिलसिला है, सेमिनार एंड नेशनल प्रेजेंटेशन, ये पिछले 2 साल से हम कोशिश कर रहे थे। मैं था, अतहर भाई थे और जुबैर हुदवई, और 2 साल पहले से हम लोग बातें कर रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कैसे इसको हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं। क्योंकि मैं मदरसा बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मेरा दिलचस्पी इसमें था। मैंने अतहर भाई से कहा कि ऐसी बातें हैं और क्या कैसे इंटरवेंशन किया जा सकता है। इसी सिलसिले में काफ़ी हमने आपसी पहले तो बैठ के डिस्कस किया ही करते थे हम लोग, और उसके बीच में आया कि ऐसा क्यों न हो, डायरेक्ट इंटरवेंशन करने से पहले हम लोग जो ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व है उससे किया जाए। जो एक्सपीरियंस लोग हैं, हम लोग भी नए हैं, हम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद हमने फिर इसी सिलसिले में योगी से कंसल्ट किया, जो बहुत ही ज़्यादा मदद किए हुए, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। वो सारे जितने अभी लिस्ट आप बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, वो हमारी गलती भी है क्योंकि हम परसों सही से नहीं कर सके, लेकिन वो इन्हीं का एक तरह से रहनुमाई है कि सारे लोग हम कंडक्ट की रिकमेंड किया, खुद भी उन्होंने फोन किया, और आज वेरी लाइक टू थैंक यू। लेकिन दिस इज नॉट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, that's the beginning of the program. This is just the beginning of the program, and we have to reduce the long awaited
and healthy lives to our children. This is just the beginning. So, I'm not here to thank you, but I'm here to invite you to please guide us and join us to work for this mission, that is access to quality education.